کہ بیوی خدیجہ الکبریٰ جی جی بالکل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ جو وآلہ کہ وسلم جناب کی فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ وہ ان کی جو قبر ہے وہ بھی یہاں پہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے وہ بھی یہاں پہ دفن ہیں جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلال احمد اذان اس وقت مکہ مکرمہ جنت المالا قبرستان ہے اس کے باہر میں موجود ہوں۔ تو یہ بھائی ہیں ہمارے، اکاڑا سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اب یہ سعودی کہلائیں گے کیونکہ ماشاءاللہ ان کے پاس نالج بڑا ہے، اسلامی ہسٹری کے بارے میں یہ کافی جانتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو جنت المالا قبرستان کی کیا تاریخ ہے، تاریخی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ جنت المالا قبرستان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر 2 ہی ایسے قبرستان ہیں جو افضل ہے، سب سے افضل جو قبرستان ہے وہ ہے جنت البقیع جو کہ مدینہ میں واقع ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں ہے، اس کو جنت المالا کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ سب سے افضل ترین یہ کیا کہتے ہیں مقام ہے۔ یہاں پہ اس کی میں بتا دوں کہ یہاں پہ کثیر صحابہ کرام یہاں پہ دفن ہیں، ان کے مزار مبارک ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر دکھائیں تو وہ سفید کلر کی ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے، جی جی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہماری اماں جناب سیدہ خدیجہ کا بھی مزار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ان کا بھی یہاں پہ مزار ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ بیوی خدیجہ الکبریٰ جی جی بالکل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ جو وآلہ کہ وسلم جناب کی فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ وہ ان کی جو قبر ہے وہ بھی یہاں پہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے وہ بھی یہاں پہ دفن ہیں جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کثیر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بھی مزار ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کثیر اولیاء کرام کی یہاں پہ تھی۔ اور ایک اور اہم بات کرنا چاہوں گا، یہاں پہ آج سے کئی 100 سال پہلے جگہ نہیں تھی قبرستان میں، لیکن سعودی حکومت نے کیا کیا، یہاں پہ رستے بنا دیے اور کافی اس کو کشادہ کر دیے۔ پہلے یہ قبرستان کافی پھیلا ہوا تھا، لیکن اب اس کو بہت شارٹ کر دیا گیا، اور اب یہاں پہ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن سعودی حکام سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دفن ہونا ہے تو صرف اس کو 3 ماہ کے لیے دفن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی لاش کو نکالتے ہیں، کہیں اور جا کے دفنا دیتے ہیں برکت کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اگرچہ ناجائز ہے، غیر قانونی اور غیر اصولی اور غیر شرعی طریقہ ہے، تو یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ سارا بالکل پلین فرش بنا ہوا ہے، بالکل پلین فرش بنا ہوا ہے۔ 1925 سے پہلے اگر آپ اس کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو ہر قبر پہ جناب سیدہ خدیجہ کی قبر پہ قبہ بنا ہوا تھا، بڑا محراب بنا ہوا تھا، بڑے بڑے یہاں پہ روزے بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی یہاں پہ زیارتگاہ تھی، یہاں پہ لوگ آتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول پھانکا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی 1925 میں یہ جو ترکی یہاں سے گیا ہے، ترکی چلا گیا، آل سعود آیا ہے، تو انہوں نے آتے ہی یہاں پہ کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ پوری قبروں پہ بلڈوزر پھیلا کے ان کو زمین کے ساتھ بالکل لیول کر دیا، جس کی وجہ سے آج ساری قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں، ساری جو قبریں ہیں ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ تو یہ جنت المالا کا قبرستان ہے۔ جہاں بیبی خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ اسلام پہ ان کا اگر کہیں محسن اسلام تو جی غلط جی نہیں ہوگا، بالکل، تو ان کا ابھی یہاں پہ قبر کی کچھ پہچان ہو جاتی ہے، نشاندہی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ ان کی قبروں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سفید باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہاں پہ ان کی قبر ہے، لیکن کون سی ہے، یہ والی ہے یہ والی ہے، اس کے نشان آج تک تاریخ میں ہمیں نہیں مل سکے، چلو کیونکہ وہ اس پہ بلڈوزر پھیرے جا چکے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔